بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البلد آیت نمبر 4۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس کی زندگی محنت و مشقت اور شدائد سے معمور ہے۔ اس بات کو ہم جتنی جلدی سمجھ لیں ہمارے لیے اچھا ہے۔ تمام حیوانات، چرند پرند، سمندر کی تہہ میں بسنے والی مخلوق یا زمین پر بسنے والی کوئی بھی غیر عاقل مخلوق، سب ہمہ وقت مصروف ہی رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام کرتے ہی رہتے ہیں، مشقت میں لگے رہتے ہیں۔ جو اللہ نے انہیں سکھایا ہے یا جو بھی اللہ نے انہیں صلاحیت اور طاقت دی ہے، یہی حال ہے عاقل مخلوق کا۔ فرشتے ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی تابعداری اور فرمانبرداری میں مصروف رہتے ہیں، اور جو احکام اور ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ ان کے سپرد کرتے ہیں ان کو بطریق احسن انجام بجا لاتے ہیں۔ دوسری عاقل مخلوق جنات ہیں۔ شیاطین جنات میں سے ہی ہوتے ہیں، ہر لمحے نئے نئے فتنے پیدا کرتے ہیں، خود بھی کھلی نافرمانی اور سرکشی اپناتے ہیں، اور انسان کے دلوں میں بھی وسوسے ڈالتے ہیں، اکساتے ہیں۔ شیطان تو وہی کام کر رہا ہے جس بات کا اقرار وہ علل اعلان کر چکا ہے۔ تیسری عاقل مخلوق ہم انسان ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پر کوئی ذمہ داری ہی نہ ہو؟ محنت مشقت میں عظمت ہے۔ زندگی بے مقصد نہیں دی گئی، اپنے حصے کی ذمہ داریاں پوری کریں۔ تورات میں موسیٰ علیہ السلام کی پہلی کتاب جینیسس یعنی پیدائش کے 3 باب کی آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا۔ آیت نمبر 18۔ اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا۔ آیت نمبر 19۔ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ کام کی اہمیت کو سمجھیے، غیر ذمہ دارانہ رویے ترک کیجیے، ہر لمحے مستعد اور چاق و چوبند رہیے، ہر دی گئی ذمہ داری کو پورے دھیان اور پوری توجہ سے ادا کیجیے، طور طریقے اپنائیے، تربیت حاصل کیجیے، علم حاصل کیجیے، ہنرمندی سیکھیے۔ ہر ذی روح کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی نہ کسی صلاحیت سے نوازا ہے۔ اپنے آپ کو پہچانیے، جس کام کو آپ بہترین طریقے سے انجام دے سکتے ہوں اسی پر اپنی پوری توجہ مرکوز رکھیے۔ یاد رکھیے، ہر کسی کو اپنے حصے کی مزدوری ضرور کرنی ہے، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے تابع دار بنیے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کی کمائی میں برکت دیں گے۔ پاک و صاف اور حلال رزق کی جستجو عین عبادت ہے۔ سورہ البلد آیت نمبر 5۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں ہی نہیں؟ توجہ دیجیے، سوال و جواب ہونے ہیں۔ آیت نمبر 6۔
يقول أهلكت مالا لبدا کہتا پھرتا ہے کہ میں نے تو بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا۔ ہمارے رویوں میں یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ ہم ہر جگہ گاتے پھرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، جو کام خود نہیں بھی کیا اس کا بھی خود سے کریڈٹ لے لیتے ہیں۔ جو مشقت کرتا ہے ذمہ داری اٹھاتا ہے، بڑی ڈھٹائی سے اس کے کارنامے بھی اپنے ہی نام لکھ لیتے ہیں، صرف اپنی واہ واہ سننے کے لیے، اپنی پی آر بڑھانے کے لیے۔ یہ طبقہ کثرت سے ہمارے معاشرے میں آباد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسائلوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو جی بھر بھر کے جھوٹ بولنے اور سننے کی عادت ہے۔ اپنی تعریف آپ کرنے کا شوق ہے اور دوسروں کی کوششوں پر پانی پھیرنا ہمارا محبوب مشغلہ ہے۔ اسی لیے اکثر لوگ ناکام رہتے ہیں۔ اپنے رویوں کو تبدیل کیجیے۔ آیت نمبر 7۔ أيحسب أن لم يره أحد کیا یہ یوں سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں؟ نہ بھولیے اللہ دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔